آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہی اہم رہا ہے، جی، لیکن شاید آج کے دور میں اس کی شدت کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اسلام کی اصل طاقت کس چیز میں ہے؟ کیا یہ فرد کے ایمان میں ہے، یعنی اس کا ذاتی عقیدہ، اس کا اللہ سے تعلق؟ یا پھر یہ ایک نظام میں ہے، مطلب ایک منظم ریاست، قوانین کا نفاذ، ایک اجتماعی ڈھانچہ؟ بالکل، اور یہ دو ایسی انتہائیں ہیں جن کے درمیان آج بحث ہوتی نظر آتی ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب صرف حکومت یا سیاست نہیں ہے۔ صحیح۔ اس میں عدالتیں، معاشی اصول، معاشرتی قوانین، یعنی زندگی گزارنے کا ایک مکمل اجتماعی ڈھانچہ شامل ہے۔ تو بحث یہ ہے کہ کیا یہ ڈھانچہ پہلے آتا ہے یا فرد کا اندرونی ایمان؟ جی، ایک گروہ کا ماننا ہے کہ اگر افراد نیک ہو جائیں تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسرا گروہ؟ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا، افراد نیک نہیں ہو سکتے۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ اسلام کی اپنی تاریخ اس بارے میں کیا بتاتی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم اسلام کے نقطۂ آغاز پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کوئی پارلیمنٹ، کوئی آئین؟ کوئی فوج؟ نہیں، ہمیں غار حرا میں ایک تنہا ہستی نظر آتی ہے جن پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہیں سے تو سب کچھ شروع ہوا۔ یہ نقطہ بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن اس میں اسلام کی پوری حکمت عملی چھپی ہوئی ہے۔ اب مکہ کے 13 سالہ دور کا تجزیہ کریں۔ ایک طویل عرصہ ہے۔ بہت طویل۔ ان 13 سالوں میں اسلام نے ایک بھی ریاستی قانون نافذ نہیں کیا۔ چوری کی سزا، کاروبار کے اصول، وراثت کے قوانین، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ سارا زور، ساری توجہ صرف اور صرف ایک چیز پر تھی، ایک ایسا انسان تیار کرنا جو قانون کے بغیر بھی امین ہو، جو پولیس کے بغیر بھی سچ بولے، اور جو عدالت کے بغیر بھی انصاف کرے۔ یہ اسلام کی ترجیحات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس نے عمارت بنانے سے پہلے اس عمارت میں رہنے والا انسان بنایا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ مکہ میں سرے سے کوئی نظام تھا ہی نہیں؟ مطلب ایک طرح کا سماجی نظام تو تھا، بھلے وہ منفی ہو، جیسے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ جی بالکل۔ پھر مسلمانوں کا آپس میں ایک تعلق تھا، ایک خفیہ دعوت کا نیٹ ورک تھا۔ کیا ہم نظام کی تعریف کو صرف ریاست تک محدود کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ایک غیر رسمی سماجی سطح کا نظام تو موجود تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ریاست کی طرف سے نافذ کردہ شرعی نظام نہیں تھا۔ وہ ایمان کی بنیاد پر پیدا ہونے والا ایک قدرتی رد عمل تھا۔ اچھا۔ جب مسلمانوں پر ظلم ہوا تو انہوں نے ایک دوسرے کا سہارا بننے کا ایک نظام وضع کر لیا۔ جب دعوت دینی تھی تو اس کا ایک طریقہ کار بنا لیا۔ لیکن ریاست کی سطح پر قانون سازی، عدالتیں اور ادارے یہ سب نہیں تھے۔ ان کا موضوع کیا ہے؟ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، آخرت کو یاد کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو۔ جی، یعنی پوری توجہ فرد کے باطن، اس کے کردار اور اس کے دل پر ہے۔ پیغام واضح تھا، پہلے اندر کا انقلاب، پھر باہر کی تبدیلی۔ تو مکہ میں 13 سال صرف انسان کی اندرونی دنیا پر کام ہوا۔ جی، لیکن پھر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، ہجرت۔ اب اسلام صرف ایک انفرادی عقیدہ نہیں رہتا، بلکہ مدینہ میں ایک معاشرے کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے۔ یہاں آ کر تو نظام کی ضرورت پڑی ہوگی۔ بالکل، اور یہیں سے کہانی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ مدینہ میں ریاست قائم ہوتی ہے، مسجد نبوی مرکز بنتی ہے، آئین لکھا جاتا ہے جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور باقاعدہ قوانین آنے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پھر وہی بنیادی سوال سامنے آتا ہے کہ کیا مدینہ کے اس نظام نے لوگوں میں ایمان پیدا کیا؟ یا لوگوں کے ایمان نے اس نظام کو جنم دیا؟ اور تاریخ کا جوان تو یہاں بہت واضح لگتا ہے۔ جی، تاریخ اس معاملے میں بالکل صاف بات بتاتی ہے۔ مواخات کا واقعہ یاد کریں، جب مہاجرین مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے تو انصار نے جس طرح ان کو گلے لگایا وہ کسی قانون کا نتیجہ نہیں تھا۔ ہرگز نہیں۔ کوئی عدالت انہیں مجبور نہیں کر رہی تھی کہ وہ اپنی آدھی جائیداد اپنے مہاجر بھائی کو دے دیں۔ یہ ان کے دلوں میں موجود ایمان کی طاقت تھی اچھا۔ جو ان سے یہ سب کروا رہی تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انصاری بھائی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آدھی جائیداد اور 2 بیویوں میں سے ایک کی پیشکش کی، جی، تو انہوں نے شکریہ ادا کر کے کہا، اللہ تمہارے مال اور اہل میں برکت دے،
تم مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو۔ کیا بات ہے! یہ ایمان سے پیدا ہونے والی خودداری بھی تھی اور ایمان سے پیدا ہونے والا ایثار بھی۔ نظام تو بعد میں انہی اقدار کو رسمی شکل دینے کے لیے بنا۔ یہ عمارت اور بنیاد والی مثال یہاں بہت اچھی طرح فٹ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آج کوئی صرف نظام بدلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن افراد کی تربیت اور ایمان پر کام نہیں کر رہا تو وہ گویا ریت پر ایک محل بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو پہلی ہی لہر میں بہہ جائے گا۔ بالکل یہی بات ہے۔ مدینہ میں جو نظام قائم ہوا وہ اس ایمان کا فطری نتیجہ تھا۔ نظام ایمان پر تعمیر ہوا، ایمان نظام پر نہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آج بھی دنیا ان کے نظام انصاف کی مثالیں دیتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا نظام اتنا مؤثر کیوں تھا؟ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج ہم اداروں اور سسٹمز کی بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی اس شخص کی بات کرتے ہیں جسے وہ نظام چلانا ہے؟ صحیح۔ حضرت عمر کی مثال سے تو یہی لگتا ہے کہ اصل چیز تو وہ شخص تھا، نظام تو اس کے کردار کا عکس تھا۔ بالکل۔ ان کا نظام ان کے ذاتی تقوی اور شدید خوف خدا کا نتیجہ تھا۔ وہ راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، اور وہ کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جذبہ کسی آئین کی شک سے نہیں بلکہ دل میں موجود ایمان سے پیدا ہوا تھا۔ صحیح۔ اگر حکمران کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو آپ دنیا کا بہترین آئین بنا لیں، وہ اس میں سے بھی چور دروازے نکال لے گا۔ ٹھیک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام اس لیے کامیاب تھا کیونکہ نظام چلانے والے کا اپنا اندرونی نظام یعنی اس کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ تو ہم نے عروج کا دور دیکھا جہاں ایمان نے ایک مضبوط نظام کو جنم دیا، لیکن ظاہر ہے تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جی نہیں۔ کہانی کا تیسرا باب زوال کا ہے۔ جب یہ توازن بگڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب نظام تو موجود رہتا ہے لیکن ایمان کی روح کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور تاریخ اس کی بھیانک مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ عباسی دور کے آخری حصے کو دیکھیں۔ بغداد اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، علم و فن کا مرکز۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریریاں تھیں۔ جی، ایک شاندار قانونی اور انتظامی نظام موجود تھا۔ بظاہر سب کچھ بہترین تھا، لیکن حکمران طبقے اور اشرافیہ میں ذاتی تقوی کی جگہ عیش و عشرت نے لے لی تھی۔ سازشیں اور دنیا پرستی۔ بالکل۔ یعنی جسم بہت بڑا اور شاندار تھا لیکن اندر سے روح بیمار ہو رہی تھی۔ بالکل۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہی عظیم سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو گئی۔ جب 1258 میں منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا تو وہ عظیم سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ شہر کو تباہ کر دیا گیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور لائبریریوں کی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں کہ دریا کا پانی سیاہ ہو گیا۔ جسم بہت بڑا تھا لیکن روح اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ تو اس سے یہ تاریخی سبق ملتا ہے کہ صرف نظام، چاہے وہ کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اسلام کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ نہیں دے سکتا۔ یہ تو ایک بہت ہی خوفناک مثال ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس دنیا کی سب سے جدید اور مہنگی گاڑی ہو جس کا انجن، ڈیزائن سب بہترین ہو، لیکن اس کا ڈرائیور نشے میں دھت ہو یا سو رہا ہو۔ حادثہ تو لازمی ہے۔ نظام گاڑی کی طرح ہے اور ایمان اس کا ڈرائیور ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ ڈرائیور ٹھیک ہو تو وہ پرانی گاڑی کو بھی منزل تک پہنچا دے گا، اور ڈرائیور خراب ہو تو بہترین گاڑی کو بھی کھائی میں گرا دے گا۔ تو اس ساری تاریخی بحث سے ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں جسے ایک بہترین تشبیہ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر اسلام کو ایک زندہ وجود مانا جائے تو ایمان اس کی روح ہے اور نظام اس کا جسم ہے۔ بالکل۔ اور روح کے بغیر جسم ایک بے جان لاش ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ گلنے سڑنے لگتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر روح ہو اور جسم نہ ہو تو وہ اس دنیا میں اپنا کردار کیسے ادا کرے گی؟ وہ اپنے اثرات کیسے مرتب کرے گی؟ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ یعنی ایک روح بغیر جسم کے اس دنیا میں نہ کوئی عمارت بنا سکتی ہے، نہ کسی غریب کی مدد کر سکتی ہے، نہ انصاف قائم کر سکتی ہے۔ وہ تو بس ایک غیر مری وجود ہے۔ بالکل۔ یہاں سے اسلام کا متوازن نظریہ سامنے آتا ہے۔ یہ ایک یا دوسرا کا معاملہ نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف ایمان کافی ہے اور نظام کی کوئی ضرورت نہیں،
اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بس نظام قائم کر دو، ایمان خود بخود آ جائے گا۔ اسلام دونوں کا تقاضا کرتا ہے۔ روح کو ظاہر ہونے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، اور جسم کو زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے۔ ایمان کے بغیر نظام ایک کھوکھلا ڈھانچہ ہے، اور نظام کے بغیر ایمان ایک ایسی انفرادی کیفیت ہے جو اجتماعی زندگی پر پوری طرح اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ بالکل۔ تو پھر اصل نقطہ کیا ہے؟ اگر دونوں ضروری ہیں تو بحث کس بات کی ہے؟ بحث ترتیب کی ہے۔ The sequence matters۔ شروعات کہاں سے ہوگی؟ کیا آپ پہلے ایک لاش بنا کر اس میں روح پھونکنے کی کوشش کریں گی؟ یہ تو ناممکن ہے۔ ناممکن ہے۔ آپ پہلے روح کی تربیت اور نشو و نما کرتی ہیں، یعنی ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اور وہ روح پھر اپنے لیے ایک صحت مند جسم یعنی ایک منصفانہ نظام خود تشکیل دیتی ہے۔ اسلام کا تاریخی ماڈل یہی ہے۔ یہی ہے، پہلے فرد، پھر معاشرہ، پہلے دل کی تبدیلی، پھر دنیا کی تبدیلی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی کہانی ایمان سے شروع ہوتی ہے، اس کا عروج ایمان کی طاقت سے آیا اور اس کا نظام بھی ایمان کی کوکھ سے ہی پیدا ہوا۔ جی۔ اس لیے پہلا قدم، بنیاد اور نقطۂ آغاز ہمیشہ فرد کی اصلاح اور اس کے دل میں ایمان کو مضبوط کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہی وہ انجن ہے جو پوری ٹرین کو کھینچتا ہے۔ جی، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا؟ اس پورے تجزیے سے ایک بہت بڑا اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو آج کے دور میں غور کرنا چاہیے۔ ہم نے جو ماڈل دیکھا وہ 1400 سال پہلے کے ایک سادہ معاشرے کا تھا۔ آج کی دنیا بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ ریاستوں کا ڈھانچہ، عالمی معیشت، ٹیکنالوجی، یہ ادارے اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ فرد پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید آج کے دور میں جسم اتنا بڑا اور پیچیدہ ہو گیا ہے کہ وہ خود روح پر اثر ڈالنے لگا ہے۔ بالکل۔ تو سوچنے کا سوال یہ ہے، کیا آج کے جدید دور میں صرف ذاتی اور انفرادی ایمان پر کام کرنا کافی ہے؟ کیا ایک نیک فرد ایک خراب اور کرپٹ نظام کو بدل سکتا ہے؟ یا آج کے حالات میں ہمیں ایمان کی تربیت کے ساتھ ساتھ نظام کی اصلاح کے لیے بھی ایک منظم اور شعوری کوشش کرنی ہوگی؟ آج کے دور میں روح اور جسم کا یہ توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اپنے حالات کو سامنے رکھ کر تلاش کرنا ہے۔ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم اسلام کے بالکل ابتدائی ایام کا جائزہ لے رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم خاص طور پر مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت سے لے کر مدینہ میں پہلی مسلم کمیونٹی کے قیام تک کے واقعات پر نظر ڈالیں گے۔ جی، اور ہماری گفتگو کا مرکزی سوال یہ ہے کہ اسلام کے اس ابتدائی فروغ اور بقا کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا یہ مٹھی بھر پیروکاروں کی آپ کہہ لیں حیرت انگیز روحانی طاقت، ان کا ذاتی ایمان اور صبر تھا، یا پھر کامیابی کا راز مدینہ میں قائم ہونے والے اس منظم سماجی اور سیاسی نظام میں تھا جس نے اس تحریک کو ایک ٹھوس بنیاد فراہم کی؟ میرا موقف تو بالکل واضح ہے۔ اسلام کی اصل قوت اس کے پیروکاروں کے روح اور دل کی گہری تبدیلی تھی۔ یہ وہ غیر متزلزل صبر تھا جس نے انہیں شدت ترین مشکلات میں بھی ثابت قدم رکھا۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی ایمان اپنی جگہ، لیکن اصل اور پائیدار کامیابی کا انحصار مدینہ میں قائم ہونے والے ایک جامع نظام پر تھا جس نے تحفظ، ساخت اور ترقی کی بنیاد فراہم کی۔ دیکھیں، اسلام کی بنیاد ہی روحانیت پر رکھی گئی تھی۔ یہ ایک انفرادی اور آپ کہہ سکتی ہیں ذاتی تبدیلی کی تحریک تھی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل مکہ کا 13 سالہ دور ہے۔ اس وقت کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی منظم نظام نہیں تھا اور کسی قسم کا سماجی تحفظ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود لوگ ایمان لا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پیغام براہ راست ان کی روح سے بات کر رہا تھا۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ کا فوری ایمان لانا اس پیغام کی ذاتی اور روحانی کشش کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تو ان کا جواب کسی سیاسی منشور کا تجزیہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ہم اپنے روح اور دل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ خالصتاً دل کی آواز تھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر حضرت بلال اور یاسر کے خاندان پر ہونے والے ظلم کی مثال لیں۔ ماخذ کے مطابق جب انہیں دہکتی ریت پر لٹایا جاتا تھا تب بھی حضرت بلال کا دل اور روح اسلام کی روشنی سے روشن رہا۔ یہ انفرادی صبر اور یقین کی خالص ترین شکل تھی۔ اس کا کسی نظام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
یہ وہ آپ کہہ لیں خام مال تھا جس سے مستقبل کی عمارت تعمیر ہونی تھی۔ میں آپ کی بات کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہوں۔ انفرادی ایمان یقیناً وہ پہلی چنگاری تھا، لیکن بقا اور پھیلاؤ کے لیے صرف چنگاری کافی نہیں ہوتی، اسے ایک شعلے میں بدلنے کے لیے ہوا اور تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام کی اصل ترقی ہجرت کے بعد مدینہ میں شروع ہوئی، اور جب میں نظام کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب صرف مسجد یا بھائی چارے سے نہیں، بلکہ ایک مکمل سماجی، معاشی اور دفاعی ڈھانچے سے ہے جس کی بنیاد میثاق مدینہ نے رکھی۔ اس نے پہلی بار مسلمانوں کو ایک سیاسی اکائی کے طور پر شناخت دی، جس کے بغیر وہ شاید ہمیشہ ایک مظلوم اقلیت ہی رہتے۔ ماخذ بار بار پہلا سماجی اور روحانی نظام کی اصطلاح استعمال کرتا ہے جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مسجد نبوی کا قیام وہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، ماخذ کہتا ہے کہ یہ تعلیم اور سماجی رہنمائی کا مرکز تھا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ محض ایک جذباتی نعرہ نہیں تھا، یہ ایک گہرا سماجی اور معاشی معاہدہ تھا جس نے ایک خود کفیل معاشرے کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ نظام تھا جس نے اسلام کو ایک قابل عمل متبادل کے طور پر پیش کیا۔ لیکن آپ مکہ کے دور کو محض ایک چنگاری کہہ کر اس کی اہمیت کم کر رہی ہیں۔ وہ چنگاری نہیں، وہ بنیاد کا پتھر تھا۔ اگر بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ وہ بنیاد مکہ میں رکھی گئی تھی۔ حضرت سمیہ کی شہادت کو یاد کریں، جو اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی۔ ان کی طاقت کیا تھی؟ اس وقت کوئی میثاق مدینہ نہیں تھا، کوئی انصار نہیں تھے جو پناہ دیتے، کوئی منظم فوج نہیں تھی۔ ان کی طاقت صرف ان کا ذاتی ایمان تھا، ان کا یقین کہ اللہ کا پیغام سچ ہے۔ یہ وہ انفرادی قربانیاں تھیں جنہوں نے اسلام کی بنیاد کو اتنا مضبوط کیا کہ اس پر مدینہ کا نظام قائم ہو سکا۔ آپ ایک عمارت کی تعریف کر رہی ہیں اور میں اس بنیاد کی بات کر رہی ہوں جس کے بغیر وہ عمارت ایک لمحے کے لیے بھی کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک منٹ رکیے، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہجرت نہ ہوتی اور مدینہ کا نظام قائم نہ ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سینکڑوں افراد کا صبر ہی اس تحریک کو مکہ میں کامیابی دلا دیتا؟ تاریخ تو ہمیں یہ نہیں بتاتی۔ ماخذ کے مطابق مکہ میں ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا اور مسلمانوں کی تعداد ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ صبر بقا کے لیے کافی ہو سکتا ہے، فروغ کے لیے نہیں۔ کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گی؟ ماخذ واضح طور پر کہتا ہے کہ نبوت کی روشنی مدینہ پہنچ کر ہی پورے خانے میں پھیلی۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی کہ پھیلاؤ کے لیے ایک محفوظ اور منظم ماحول ناگزیر تھا۔ مکہ میں بقا کی جنگ لڑی جا رہی تھی، جبکہ مدینہ میں فروغ اور ترقی کی بنیاد رکھی گئی۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہجرت غیر ضروری تھی، لیکن ہجرت کی کامیابی کی وجہ بھی وہی انفرادی تربیت تھی۔ مدینے کا نظام اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ وہ ایک بہترین سماجی ماڈل تھا، وہ اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ اس کے ہر فرد کو مکہ کی 13 سالہ بھٹی میں تپایا گیا تھا۔ انصار نے مہاجرین کے لیے جو قربانی دی وہ کسی سماجی معاہدے کا نتیجہ نہیں تھی، وہ اس روحانی تربیت کا عملی مظہر تھی جو انہیں یہ سکھا چکی تھی کہ ان کا اصل رشتہ خون سے نہیں، ایمان سے ہے۔ نظام تو محض ایک برتن تھا، اصل جوہر وہ ایمان تھا جو مکہ میں تیار ہوا تھا۔ آپ اسباب اور نتائج کو الٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ افراد کی تربیت اہم تھی، اور اس تربیت کا سب سے بڑا مرکز، جیسا کہ آپ بھی مانیں گی، مسجد نبوی تھی۔ لیکن یہیں پر ہمارا اختلاف واضح ہوتا ہے۔ آپ اسے محض روحانی تربیت کا مرکز دیکھتی ہیں، جبکہ ماخذ بتاتا ہے کہ اس کا کردار اس سے کہیں زیادہ وسیع اور عملی تھا۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل، مسجد کا بنیادی اور اولین کردار افراد کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہی تھا۔ جیسا کہ ماخذ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل ہوا ہے کہ ہر روح یہاں سیکھے گی اور ہر دل اسلام کی روشنی سے روشن ہوگا۔ اس کا مقصد افراد کو اندر سے مضبوط بنانا تھا۔ اگر افراد کے دلوں میں ایمان کی روشنی نہ ہوتی، اگر ان کی روح پاکیزہ نہ ہوتی، تو مسجد کی عمارت محض اینٹ اور گارے کا ڈھانچہ رہ جاتی۔ تمام سماجی اور سیاسی کام اسی روحانی مرکزیت کا نتیجہ تھے۔ اصل کام فرد پر ہو رہا تھا، اس کی روح پر ہو رہا تھا۔ میں اس بات کی تردید نہیں کر رہا کہ روحانی تربیت اہم نہیں تھی، لیکن آپ اس کے عملی پہلو کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی ہیں۔ ماخذ صاف کہتا ہے
کہ یہ صرف عبادت کا مرکز نہیں تھا، یہ جملہ خود اس کی جامعیت کی دلیل ہے۔ مسجد نبوی اس نئی ریاست کا سیکریٹریٹ تھی، یہ پارلیمنٹ تھی جہاں میثاق مدینہ جیسے اہم معاہدے طے پائے، یہ سپریم کورٹ تھی جہاں فیصلے سنائے جاتے تھے، یہ فوجی ہیڈ کوارٹرز تھا جہاں سے غزوات کی منصوبہ بندی ہوتی تھی، انصار اور مہاجرین کے وسائل کی تقسیم جیسے اہم اور عملی معاشی فیصلے اسی سماجی مرکز سے ہو رہے تھے۔ یہ روحانیت کو عملی سماجی ڈھانچے میں ڈھالنے کا نام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف لوگوں کے دلوں کو نہیں بدلا، انہوں نے ان دلوں کو جوڑ کر ایک معاشرہ تشکیل دیا، اور اس معاشرے کا دل اور دماغ دونوں مسجد تھی۔ لہٰذا یہ روحانیت اور نظام کا امتزاج تھا، اور نظام کے بغیر یہ روحانیت بکھری رہتی۔ اچھا، لیکن آپ پھر وہی غلطی کر رہے ہیں، آپ مسجد کے افعال گنوا رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان افعال کو انجام دینے والے کون تھے۔ وہ وہی لوگ تھے جن کی مکہ میں 13 سال تک روحانی تربیت ہوئی تھی۔ اگر ان کے دلوں میں انصاف، ایثار اور تقویٰ نہ ہوتا تو کیا مسجد میں ہونے والے فیصلے مختلف ہوتے؟ بالکل ہوتے، وہ بھی عرب کے دوسرے قبائلی مراکز کی طرح ذاتی مفادات اور طاقت کا مرکز بن جاتی۔ مسجد کی اصل طاقت اس کی دیواریں نہیں بلکہ اس میں نماز پڑھنے والے افراد کا کردار تھا۔ نظام کی کامیابی افراد کے کردار کی مرہون منت تھی، نہ کہ اس کے برعکس۔ تو آپ کے خیال میں اگر ان تربیت یافتہ افراد کو مدینہ میں ایک مسجد، ایک مرکزی قیادت اور ایک سماجی معاہدے کے تحت اکٹھا نہ کیا جاتا تو وہ بکھرے ہوئے حالت میں بھی قریش کے منظم دباؤ کا مقابلہ کر لیتے؟ آئیے اس نقطے پر بات کرتے ہیں۔ قریش کے ظلم کا مقابلہ انفرادی سطح پر ہی شروع ہوا اور اس کی بنیاد صبر اور یقین پر تھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا تو ان کی طاقت ان کا ذاتی ایمان تھا، نہ کہ کوئی اجتماعی نظام۔ ان کے پاس کوئی، آپ کہہ لیں، کمیونٹی سپورٹ سسٹم نہیں تھا جو انہیں بچا سکے۔ ان کے الفاظ عہد عہد وہ ان کی روح کی گہرائیوں سے نکل رہے تھے۔ یہ ایک فرد کا ایک پوری ظالم تہذیب کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ ماخذ میں بار بار صبر اور یقین پر زور دیا گیا ہے جو خالصتاً انفرادی صفات ہیں۔ یہ وہی صبر تھا جس نے قریش کی ہر سازش کو ناکام بنایا۔ یہ افراد کی اندرونی طاقت تھی جو بعد میں اجتماعی شکل میں ظاہر ہوئی۔ انفرادی صبر یقیناً قابل تحسین ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بے مثال ہے، لیکن ایک پوری کمیونٹی کو منظم سازشوں اور فوجی دباؤ سے بچانے کے لیے ایک اجتماعی حکمت عملی اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ مکہ میں انفرادی مظالم تو برداشت کیے گئے، لیکن جب قریش نے اجتماعی طور پر مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، یعنی شاب ابی طالب کا واقعہ، تو پورا معاشرہ شدید مشکلات کا شکار ہو گیا اور تقریباً ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے برعکس مدینہ میں منافقون کی اندرونی سازشوں اور قریش کے بڑھتے ہوئے فوجی دباؤ کا مقابلہ ایک متحد کمیونٹی نے کیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ انصار کا مہاجرین کو اپنی روح اور رزق میں حصہ دار بنانا۔ یہ ایک بے مثال سماجی اور معاشی نظام تھا۔ یہ وہ اجتماعی ڈھانچہ تھا جس نے کمیونٹی کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا۔ ایک فرد کا صبر ایک حد تک ہوتا ہے، لیکن ایک منظم اور ایک دوسرے کا سہارا بننے والی کمیونٹی کی طاقت لامحدود ہوتی ہے۔ یہی مدینہ کے نظام کی اصل کامیابی تھی۔ اب شعیب ابی طالب کی مثال لائے، لیکن اس 3 سالہ بائیکاٹ میں بھی تو مسلمانوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ وہ بھوکے رہے، پتے کھا کر گزارا کیا، لیکن اپنے ایمان پر قائم رہے۔ یہ بھی تو انفرادی اور اجتماعی صبر کی انتہا تھی۔ اور جہاں تک مدینہ کے دفاع کا تعلق ہے تو جنگ بدر میں 313 نہتے مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو کیسے شکست دی؟ کیا یہ کسی فوجی نظام کی برتری تھی؟ نہیں، یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی، ان کی روح اور دل کی تبدیلی تھی جس نے انہیں بے خوف کر دیا تھا۔ نظام نے انہیں اکٹھا ضرور کیا، لیکن فتح ان کے یقین نے دلائی۔ جنگ بدر کی مثال میرے نقطہ نظر کو مزید تقویت دیتی ہے۔ وہ 313 افراد بکھرے ہوئے نہیں تھے، وہ ایک مرکزی قیادت کے تحت ایک منظم فوجی یونٹ کے طور پر لڑے۔ ان کے پاس ایک واضح مقصد تھا، ایک کمانڈ سٹرکچر تھا، اور وہ ایک ریاست کے دفاع کے لیے لڑے تھے۔ یہ مکہ کی طرح انفرادی طور پر مار کھانے کا عمل نہیں تھا، یہ ایک منظم اجتماعی دفاع تھا۔ اگر یہ سب لوگ مکہ میں الگ الگ ہوتے تو قریش انہیں ایک ایک کر کے ختم کر دیتے۔ مدینہ کے نظام نے انہیں ایک ایسی طاقت میں بدل دیا جو اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ ایمان جذبہ فراہم کرتا ہے، لیکن نظام اس جذبے کو ایک مؤثر قوت میں تبدیل کرتا ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں،
لیکن نظام کے بغیر جذبہ محض ایک غیر منظم رد عمل بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر میں میرا موقف یہی ہے کہ مدینہ میں بننے والا ہر سماجی، سیاسی اور عسکری ڈھانچہ اس ابتدائی روحانی چنگاری کی بنیاد پر ہی کھڑا تھا۔ اگر روح اور دل کی وہ تبدیلی نہ ہوتی جو مکہ کی مشکلات میں پیدا ہوئی اور جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے افراد کو فولاد بنا دیا، تو مدینہ کا نظام کبھی قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ انصار میں مہاجرین کے لیے بے مثال قربانی کیوں دی؟ کیونکہ ان کے دل اسلام کی روشنی سے منور ہو چکے تھے۔ اصل قوت پیغام اور اس پر یقین کرنے والوں کے انفرادی صبر اور ایمان میں تھی۔ نظام اس ایمان کا نتیجہ تھا، اس کی وجہ نہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ وہ روحانی چنگاری ضروری تھی، لیکن اسے ایک شعلے میں تبدیل ہونے کے لیے مدینہ کے منظم نظام کے تحفظ اور ساخت کی ضرورت تھی۔ ایک سماجی ڈھانچے کے بغیر یہ انفرادی ایمان کی روشنیاں شاید مکہ کے ظلم و ستم کی آندھی میں ایک ایک کر کے بجھ جاتیں۔ نظام نے ان چراغوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، انہیں ہوا سے بچایا اور انہیں ایک ایسی روشنی میں تبدیل کیا جس نے آنے والی صدیوں تک دنیا کو منور کرنا تھا۔ انفرادی ایمان بنیاد تھا، اس سے انکار نہیں، لیکن نظام وہ عمارت تھی جس نے اس بنیاد کو ایک پناہ گاہ اور ایک قلعے میں تبدیل کیا جہاں یہ ایمان نہ صرف محفوظ رہا بلکہ پروان چڑھا۔ یہ واضح ہے کہ اسلام کے ابتدائی فروغ میں انفرادی ایمان کی گہرائی اور اجتماعی نظام کی وسعت دونوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ان میں سے کون سا عنصر زیادہ بنیادی تھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر مزید غور و فکر کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ کہ کس طرح ایک روحانی تحریک نے ایک پائیدار تہذیب کی شکل اختیار کی، اور اس میں ان دونوں پہلوؤں کا کیا کردار تھا۔